السلام علیکم دوستو، اور اس وقت ہارر سٹوری کے ساتھ ٹھیک ہے. کچھ ویڈیوز اس پر سیلیبریٹیز سے اباؤٹ ہوتے ہیں تو کچھ ہارر سٹوریز کے متعلق ہوتے ہیں. ہمیں ایک سٹوری ملی ہے جو کہ بہت ہی ہارر ہے. اور یہ سٹوری جو ہے ایک لڑکی کی ہے. وہ کہتی ہے کہ میری جو ہے ایک نانی نے جو ہے نیا گھر لیا. زیادہ تر یہ مسائل جو ہے نئے گھر میں، زیادہ تر یہ سٹوریز نئے گھروں میں زیادہ پیش آتے ہیں کیونکہ وہ جگہ نہیں ہوتی ہے، زمین نہیں ہوتی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے قبرستان آ جاتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز، اور یا جو ہے وہاں ویسی اثرات ہوتے ہیں. وہ جگہ سنسان رہ چکا ہوتا ہے جہاں پر جن بوتوں کا بسیرا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے تو یہ سٹوری ہے کہ ان کی نانی جو ہے نئے گھر میں. آج کل ایسی سٹوریز زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ، ہماری نانی نئے گھر میں شفٹ، ہماری خالہ نئے گھر میں شفٹ ہو رہی. تو یہ سٹوری بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور انڈیا سے جو ہے شیئر کی گئی ہے یہ سٹوری کہ ہم لوگ جو ہے نئے گھر میں شفٹ، میری نانی ہو گئی تو ہم لوگ وہاں گئے تھے. تو رات کا ٹائم تھا اور میں اپنی امی کے ساتھ، یعنی پہلے ہی دن میری امی میرے نانی کے ساتھ گئی تھی. کیونکہ ہمارے ہاں ویسے یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم نئی گھر لیتے ہیں نا تو جو پرانے گھر میں جتنے بھی لوگ واپس مطلب رہ جاتے ہیں وہ سب جو ہے ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں اس نئے گھر میں. ٹھیک ہے، تو ایک رات دو راتوں کے لیے مزہ آتا ہے اور پھر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں یا بہنوں کے بچے کزنز وغیرہ ہم سب اس طرح مل کے جاتے ہیں. تو وہ کہتے کہ میں بھی اپنے امی کے ساتھ گئی اور ہم لوگ ساری رات جو ہے گپ شپیں مارتے رہے 2 بجے تک. پھر ہم لوگ سو گئے. اب جب ہم سو گئے تو صبح جب فجر کی اذان ہو رہی تھی تو میری نانی کچھ بڑبڑا رہی تھی اور مجھے غصے میں اٹھا رہی تھی. تو میں نے نانی کی طرف دیکھا، میں نے کہا میں اٹھتی ہوں نماز پڑھنے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میری نانی نے مجھ سے کہا کہ تم کیا اٹھو گی، تم تو ساری رات جاگ رہی تھی. تو میں نے کہا نہیں نانی، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی یہاں سو گئی تھی گپ شپ مارتے، میں کیوں جاگوں گی آدھی رات کو. تو میری نانی نے کہا کہ ارے تمہیں میں نے دیکھا تم ساری رات وہاں ٹیرس پہ کھڑی تھی، نیچے یہ جو خالی کھیت وغیرہ نظر یہاں دیکھ رہی تھی. میں ڈر گئی کہ لڑکی پر کوئی جن بت نہ بیٹھ جائے جو ساری رات وہاں کھڑی ہے. تو میں جا کے آپ کے پاس آ گئی. میں نے کہا کہ آؤ سو جاؤ، بس کرو. تو آپ نے مجھے یہ بتا کے واپس بھیجا کہ میں یہاں تازہ ہوا کھانے آئی ہوں، بہت تازہ ہوا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اس لیے مجھے کچھ لمحوں کے لیے اکیلا چھوڑ دے. نانی آپ جائیں، میں انجوائمنٹ کے لیے آئی ہوں، انجوائے کر کے آؤں گی. تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے آپ کے ساتھ بحث نہیں کی بلکہ آ کے واپس سو گئی. تو میں حیران تھی کیونکہ میں وہ بھی نہیں تھی جیسے سلیپنگ جو واکنگ جو کچھ لوگ سوتے ہوئے جو چلتے پھرتے ہیں نا، سو جاتے تو پھر نیند میں اٹھ کے وہ انہیں چلنے پھرنے کی عادت ہوتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے. تو مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں تھی اور مجھے خود پتہ ہے کہ میں سو رہی تھی، مجھے یاد ہے کہ میں سو رہی تھی اور میں نے ایسا کچھ بھی نانی سے کہا بھی نہیں ہے کہ تم جاؤ اور میں نہیں آؤں گی، نہ کوئی خواب. تو میں بہت حیران اور پریشان ہو گئی. خیر میری امی میری طرف دیکھ کے سوچنے لگی کہ شاید یہ چلتی ہے نیند میں، کیونکہ میری امی کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا کہ یہ لڑکی تو جلدی، میں سونے کی بہت عادی ہوں تو میں بہت جلدی سو جاتی ہوں. تو میری امی کو پتہ تھا کہ یہ تو ہمارے سارے گھر میں یہ سب سے زیادہ سونے والی لڑکی ہے، ہم اس کو زبردستی اکثر جگاتے رہتے، اکثر ہم سونے نہیں دیتے، ہر وقت بیکار میں سوئی ہوتی ہے. تو میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی نے کہا چلو تم تک چکی ہوگی، شاید نیند میں وہاں گئی ہو تو شکر ہے نیچے نہیں گری ٹیرس سے. خیر پھر ہمارا دوسرا بھی نانی نے ضد کی کہ ہم لوگ اکیلے، آپ لوگ ایک رات اور گزارے. تو پھر ہم نے حلوہ پکانے کی وہ بھی کی کہ پروگرام بنائے تو مزہ آ جائے گا. اور جیسے ہی ہم لوگ سو گئے پھر تو میں باہر ٹیرس پہ گئی تو واقعی باہر ٹیرس پہ گئی تو میں نے دیکھا کہ جو کھیت تھے نا اس میں کوئی ہے جو کہ اٹھتا اور بیٹھتا ہے. جیسے ایک ورزش ہوتی ہے نا اٹھنے بیٹھنے کی، یا ہم کسی کو سزا دیتے اسکول میں تو اس سے کہتے ہیں کہ چلو پاؤں کے اوپر اٹھو بیٹھو، اس طرح اسٹینڈ اپ اور سٹنگ والی جو ہم گیم کھیلتے ہیں اس طرح. تو کوئی اٹھ کے بیٹھتا تھا، بیٹھ کے اٹھتا تھا. تو میں جا کے میری نانی سے کہا کہ نانی وہاں کوئی ہمیں مطلب چپ
चुप के देख रहा है, जब मुझे देखता है दोबारा खेतों में बैठ जाता है, फिर उठता है, फिर बैठ जाता है। फिर वो लोग आए तो वहाँ कोई नहीं था। फिर खैर मैं वापस गई। अब मुझे थोड़ी सी शरारत सूझी कि चलो फिर देखती हूँ कौन है, और मैंने एक चीज़ भी हाथ में उठाई कि इससे इसको मारती हूँ। तो मैं जैसी आई तो वो खड़ा था इस तरह, और जैसे हमारी ही तरफ देख रहे हैं, हमारे टेरेस की तरफ, और मुझे देख के ही जैसे उसने मतलब एक फीलिंग्स दी कि तुम फिर आ गई, इस तरह एक फीलिंग्स दी, यानी सर इस तरह हिलाया। तो मैं थोड़ी डर गई। मैं उसको देख रही थी, वो मुझे देख रहा था। मैं हैरान था, यार ये शख्स पागल हो गया, हमारी तरफ देख रहा है, हमारे घर को झांक रहा है, कौन है ये? तो मैंने कहा भाई मैं भी तुम्हें तंग करूँगी इस तरह देख देख के। तो मैं भी उसे देख रही थी, वो भी मुझे देख। अचानक वो मेरी नज़रों के सामने ज़मीन के अंदर चला गया। जैसे ज़मीन खुली और वो अंदर गया। अब मैं अपनी आंखों को बार बार मरोड़ रही थी कि शायद वो बैठ गया है, मुझे लग रहा है, लेकिन नहीं। मुझे जहाँ तक याद है, क्या मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ कि एक तो नानी ने मुझे कहा कि तुम वहाँ थी, मैं ख़ुद को मतलब अब तक याद दिला रही हूँ कि क्या मैं वाकई वहाँ गई थी, जबकि मैं नहीं गई थी। अब वो शख्स मेरी नज़रों के सामने ज़मीन के अंदर धंस गया, जैसे धंस गया। और मैं सोच रही हूँ कि ये मैं शायद सो रही हूँ, शायद मुझे नींद आई है, नहीं शायद वो जो है बैठ गया है, लेकिन नहीं, वो बाकायदा अंदर चला गया और फिर वहाँ कोई नहीं था। तो मैं डर के मारी वापस आई। उसने जो झलक मुझे दिखाई दोस्तों, मैं इतनी डर गई कि मैं वापस आके अपने बेड में सो गई। और अब मेरी नानी और अम्मी इतनी गप्पे मार रही है, मेरी मामी, मेरे जो कज़न्स वगैरह थे, सब शोर हो रहा है, मामू लोग जो है हलवा पका रहे हैं, मज़ा आ रहा था। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं सोचने पर मजबूर थी कि इन लोगों से कहूँगी तो वही रात वाला वाक़या कि नहीं शायद तुम नींद में थी, और अब कहेगी कि हम तो तुम्हारा भरोसा ही नहीं करें। थोड़ी देर के मेरे छोटे मामू से मेरी बहुत बनती थी। मैंने उसको सारी बात बताई। उसने कहा ठीक है जाके देखते हैं। वो भी मेरे साथ अब आया तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम तो जाग रहे ना, जब सोने जाएंगे तो उससे पहले यहाँ आके खड़ी होंगे। पहले तुम खड़ी होंगी, फिर आहिस्ता से मैं कि क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब ये होता है कि 12 साढ़े 12 बज गए। फिर एक तो मुझे कल वाली बनिस्बत मुझे आज नींद ज़्यादा आ रही थी। तो क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं टेरेस पे जाती हूँ, देखती हूँ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही। तो उसने कहा ठीक है, तुम मुझे हाथ से इशारा करो, अगर वो चीज़ तुम्हें दिखाई दी, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, यानी दूर खड़ा हूँ तुम्हारे, तुम इशारा करना कि आ जाओ देखो, इस तरह। और अगर नहीं है तो फिर साफ अल्फाज में वहाँ से आवाज़ देना कि कोई नहीं है। अब जब मैं गई तो बंदा फिर खड़ा था। तो मैंने अपने मामू को इसी तरह इशारा किया। मैंने जैसे ही इशारा किया ना, वो यकदम, उसने मुझे देखा भी नहीं ना, उसने मेरे हाथ को देखा। क्योंकि वो जो चारदीवारी होती है ना एक, वो मेरे जो है जो हमारी ऊपर जो टेरेस की चारदीवारी थी ना, तो वो इतनी थी जितनी के नाप तक, मेरी नाप तक। तो मैंने हाथ नीचे किए थे, मैंने उसको इशारा किया, तो उसने मुझे देखा, वो यकदम खेत के अंदर चला गया। तो मेरे मामू ने कहा कहाँ है? तो मैंने कहा मामू खेतों के अंदर गया है। तो उसने कहा कोई इंसान होगा। तो मैंने उनसे कहा कि इंसान है। तो उसको कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें इशारा किया है? खैर हम दोनों कड़ी बातें कर रहे थे, तो अचानक एक सर निकल आया इस तरह खेतों से, जो कि मेरे मामू ने भी देखा। और फिर अंदर से मेरे मामू ने कहा ठहरो, मैं जाके खेतों में देखता हूँ ये कोई इंसान है। लेकिन मेरी नानी को मैंने आवाज़ दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मामू को कुछ हो जाए। मैंने उसको जिस हुलिये में देखा था वो मुझे याद है। तो मैं डर गई थी। तो मैंने नानी से कहा, तो नानी ने मुझे काफ़ी मतलब घूर के देखा, और काफ़ी मुझे सब ने जो है डांटा कि तुम क्यों लोगों को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये होता है कि मेरी मामू ने कहा ठीक है नहीं जाता। अब कुछ देर बाद मेरे मामू ने मुझे इशारा किया कि मैं जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। जब मेरे मामू जा रहे थे ना, चले गए, उसने मुझे इशारा किया कि मैं जाता हूँ, और चले गए। अब मैं दरवाज़े को देख रही हूँ, भाई अभी आ जाएगा। मैंने कहा अब सब लोग, मैं बेचारी इतनी जो है घबरा रही थी, मैं कुछ कह भी नहीं रही थी कि वो तो गया है, क्योंकि मसला तो मेरी वजह से खड़ा हो गया था। तो जब सब सोने जा रहे थे, तो बस मेरी और बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने सबसे कहा कि मामू बाहर है,
تو جب میں نے ایسے کہا تو سب نے میری طرف دیکھا کہ کیا وہ تو سو رہا ہے، تو میں نے کہا نہیں سو رہا، وہ باہر ہے۔ تو جیسے ہی وہ نانی نے بھاگ کے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سو رہا تھا۔ تو اب مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ میں نے نانی سے کہا نانی ابھی میرے آنکھوں کے سامنے یہ باہر گیا تھا، میں اسی وقت سے دروازے پہ بیٹھی ہوں، نہیں آیا تو کس طرف سے آیا ہے؟ میری نانی نے کہا پاگل ہو گئی ہو جو وہ باہر جائے گا، تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ تو میرے ماموں اٹھے، یعنی میں نے اتنا شور مچایا کہ میرے ماموں اٹھے، تو اس نے کہا میں تو باہر نہیں گیا، میں تو صرف آپ نے کہا تھا کہ ٹیرس تک آ جاؤ تو میں ٹیرس تک گیا، جبکہ پھر جب میں نے کہا کہ نیچے جانا ہے مجھے دیکھنا ہے تو آپ سب نے منع کیا، تو میں آ کے سو گیا۔ تو میں نے کہا تو پھر وہ کون تھا جس نے مجھے گھر کے اندر تمہاری ہی شکل میں اشارہ کیا کہ میں باہر جا رہا ہوں؟ تو بہت ہی ہارر ہے۔ تو وہ کہتے کہ میں آج تک یہ سین نہیں بولی، اور اس کے بعد میں گھبرا کے اپنی امی سے چمٹ کے سو گئی، اور صبح میں نے گھر کے لیے تیاری شروع کی روانگی کے لیے، اور میں آئی، جبکہ میرے ماموں کو مجھ پر پورا یقین ہے۔ باقی سب تو کہتے کہ تم نیند میں زیادہ، مطلب تم سوتی زیادہ ہو تو تم نے نیند میں کچھ دیکھو یہ وہ، لیکن نہیں، مجھے پتہ ہے میں کسی کو صفائی پیش نہیں کر سکتی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا سنا۔ اچھا، ان ساری سین میں وہ جو آدمی زمین کے اندر گیا، وہ جو آدمی اٹھتا بیٹھتا، اور اس آدمی نے جب مجھے مطلب محسوس کیا کہ اس نے اپنے کسی کو اشارہ کیا ہے اور وہ غائب ہوا، ان سب میں کسی چیز سے نہیں ڈری، میں صرف اس آدمی سے ڈری ہوں جو گھر کے اندر مجھے اشارہ کیا، میرے ماموں کے حلیے میں، بالکل میرا ماموں تھا، کہ میں باہر جا رہا ہوں دیکھنے، اور اس کی مسکان آج بھی مجھے یاد۔ ہاں ایک چیز مجھے فیل ہوئی تھی، جب میرے ماموں نے چپکے سے، سب سے چپکے سے مجھے اشارہ کیا کہ میں باہر دیکھنے جا رہا ہوں، اس وقت اس کی آنکھیں بہت عجیب تھی، میں منع کرنا چاہتی تھی لیکن وہ گیٹ پہ پہنچ گیا تھا، اور اس نے مجھے اس طرح چپ رہنے کے لیے کہا تھا، تو میں چپ تھی۔ اگر میں نے اس وقت بتایا ہوتا تو شاید جن تھا جو بھی تھا، اگر کسی کو نظر آتا یا نہ آتا، لیکن سب کو اسی وقت پتہ چل جاتا، لیکن اس نے مجھے چپ رہنے لے کہا، اور اس وقت اس کی آنکھیں اور اس کی اسمائل بہت کمینی تھی، وہ جو اسمائل پیش کر رہا تھا نا میری طرف کہ میں باہر جا رہا ہوں، یوں اس طرح ہنسا، مطلب اسمائل پیش کی، اس اسمائل اور اس کی آنکھیں آج بھی مجھے یاد ہے، جس سے مجھے اب واقعی ڈر لگتا ہے۔ وہ صرف میں نے دیکھے، اگر کاش دوستو وہ کہتے اگر میں نے ویڈیو بنائی ہوتی تو آپ اس کی وہ اسمائل اور وہ آنکھیں دیکھتے اور آپ کو پتہ چلتا کہ کتنی ہارر چیز تھی، جو کہ میرے ماموں کے ہولیے میں تھی، لیکن یہ دو چیزیں بہت اس کی ہارر تھی، اسمائل اور آنکھیں۔ اور اب تک میں یہ واقعہ آج بھی مجھے یاد ہے، اور یہ آج سے 4 سال پہلے ہوا تھا، کیوں یاد نہیں ہوگا، اتنا پرانا نہیں ہے، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا۔ اب میں نانی کے گھر بالکل نہیں جاتی، اور بہت سارے لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ کیونکہ اب میرے ساتھ بہت ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں جو کسی وقت شیئر کروں گی، لیکن بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاید وہ آپ پہ عاشق ہوا ہے، اللہ نہ کرے وہ مجھ پہ عاشق ہو جائے، لیکن میں ان سے بہت ڈرتی ہوں۔ میں اب اکیلے بھی نہیں سوتی، میری امی اتنی پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ جس دن میری چھوٹی بہن گھر میں نہیں ہوتی، یا وہ میری کسی خالہ کے گھر جاتی ہے یا امی کے ساتھ، تو میں امی کے ساتھ سونے لگتی ہوں، کیونکہ میں کسی ایک بندے کو ہر حال میں میرے جو ہے کمرے میں اپنے ساتھ جو ہے رکھوں گی، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سے۔ اور جس دن میں اکیلے سوں گی، مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے وہ آ جائے گا اور میرے بیڈ کے سرانے پہ کھڑا ہو کے مجھے وہ والی اسمائل اور آنکھیں پیش کرے گا۔ میں بہت ڈرتی ہوں ان سے، اور بس یہ اسٹوری تھی میری جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔